صاحب آج ہم اپنی قرآن کلاس میں پہنچے ہیں سورہ نساء کی ان آیات پہ جہاں قانون وراثت بیان ہوا ہے. بہت ہی اہم آیات ہے, بہت ہی اہم. بالکل. بلکہ پچھلے دنوں میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کی تفسیر کلاس اٹینڈ کر رہا تھا انہی آیات پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ وراثت کے معاملے میں اللہ کی حدود کو فالو نہ کرنا یا گائیڈ لائنز کو فالو نہ کرنا یا اس سے ہٹ کے کچھ کرنا گناہ کبیرہ ہے. بالکل صحیح بات. میں تو کام کر رہ گیا اور میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ یہ کہاں ایسا مینشن ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے وہ آیات پڑھی وراثت سے متعلق, اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملے کی سیریسنس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی اگلی آیت میں, تلکا حدود اللہ ہی, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. بالکل. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان معاملات میں بھی جو بیان ہوئی ہیں اوپر, اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بڑی کامیابی ہے. بالکل. یہ فوری بات آ رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے آپ جتنی مرضی جو ہے نا وہ نمازیں پڑھ لیں, حج کر لیں, عمرے کر لیں, سارے چیزیں کر لیں, لیکن اگر آپ نے یہاں ڈنڈی مار دی تو کیا فرمایا آگے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا, اسے اللہ آگ میں ڈالے گا. استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے. کوئی ایسا بنا نا قرآن کبیرہ, ہمیشہ کی سزا سنائی جا رہی ہے اوپر بیان کی. اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا کلچر کہ جی بہن نے بس کہہ دیا کہ بھائی کو تو میں نے نہیں اپنا حصہ لینا, چلو جی بس نہیں, آپ ان کا حصہ اس کا چیک بنا کے یا جو بھی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں یا اس کو پکڑائیں, اور وہ خود پھر آپ کو کہ یہ نہیں, یہ مجھے نہیں چاہیے, آپ لے لیں گفٹ, جو بھی ہے. کتنے ایسے ہیں جو بیچاری شرم و شرمی یا کرٹسی میں یا ان چیزوں میں نہیں لے رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ ضرورت مند بھی ہوتی ہیں. اور ایک اور جو اس میں پہلو ہے, بیگم صاحبہ نے مجھے ایک واقعہ بتایا اپنے رشتہ دار خاتون کا. تو وہ بتایا انہوں نے کہ وہ بے اولاد تھی, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جب فوت ہو رہی تھی انہوں نے وصیت کی کہ میرا سارا گھر جو ہے نا وہ بیچ کے تو مسجد کو دے دیا جائے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو ان کے آگے سے ورثہ تھے ان میں سے جو سمجھ لیں کہ ہیڈ تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. وصیت کیونکہ شرع کے مطابق صرف 1/3 حصے کی جائیداد کی آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ جا سکتا ہے مسجد میں, باقی جو شرعی ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا. ایسے ہی ہے. تو لوگوں نے ان کو باتیں کی کہ تسی انہوں نے وصیت نہیں پوری کی تھی. کیوں آپ پڑھتے, ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے دودھ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہے نا وہ بڑی ہی ویک اپ کال ہے سب کے لیے, کہ ان چیزوں کو ایزی نہ لیں. دیز آر ویری ویری سیریس میٹرز. ٹھیک ہے. اور حقداروں کو, اپنے عزیزوں کارا بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دیں. بالکل. دیکھیں نا کیسا پیچھے جو آیات بیان ہوئی ہیں سارا مال کے متعلق ہے. اور مال کی محبت آپ کو پتا کیسے اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے انکار نہیں کیا, وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہی تو آزمائش ہے. تو دیکھنا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں جب آپ کے پاس سارا کچھ آ گیا, آپ انچارج ہو گئے, آپ کرتے کیا ہیں اس میں سے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. جزاک اللہ.